بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج مجھے اس راز کا پتہ چلا جو میرے بھائی مجھ سے چھپا رہے تھے اور جس کی وجہ سے میں اپنی بھابھی کو ایک گناہ گار سمجھ رہی تھی۔ میرا نام رمیسہ ہے، میرا تعلق ملتان سے ہے۔ میری زندگی آج سے 2 سال پہلے تک بہت خوشحال اور حسین تھی۔ میں 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن، اپنے اماں ابا کی لاڈلی اور خاندان بھر کی آنکھوں کا تارا تھی۔ لیکن ان 2 سالوں میں ایسا بہت کچھ ہوا کہ وہ خاندان ہی نہیں رہا جس کی میں لاڈلی تھی۔ ایک ایکسیڈنٹ میں میرے ابا معذور ہو گئے اور اماں اس سے دنیا سے چل بسیں۔ اس حادثے نے ہمیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ابھی ہمارے یہ زخم بھی پوری طرح بھرے نہیں تھی کہ ہم پر مزید مصیبتیں ٹوٹ پڑیں۔ ہم نے امی کے بغیر جیسے تیسے پورے 2 سال گزار لیے تھے۔ ایک دن میرے بڑے بھائی احمد گھر سے دفتر گئے تو پھر وہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ان کی جواں سال لاش کو دیکھ کر پورے خاندان اور محلے میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ایسی جوان موت دیکھ کر تو دوسرے لوگ بھی ٹوٹ گئے تھے اور ہم تو جیسے اب زندوں میں شمار ہی نہیں ہو رہے تھے۔ بھائی کی ایسی موت ابا بھی برداشت نہیں کر پائے اور ٹھیک 14 دن بعد ابا بھی ہمیں چھوڑ کر دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ اس دن مجھے اور علی بھائی کو لگا جیسے ہماری دنیا ہی اندھیر ہو گئی ہے۔ ہر انسان ہمیں عجیب نگاہوں سے، بلکہ رحم دلی اور ترس کھاتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پہلے امی، پھر احمد بھائی اور اب ابا بھی چلے گئے۔ ہمارے گھر میں تو جیسے نحوست نے ڈیرے ڈال لیے۔ پہلے جہاں ہر وقت قہقوں کی آوازیں آتی، آج اس گھر میں الو بولتے تھے۔ ابھی ابا کا 10واں ہی ہوا تھا کہ علی بھائی نے ایک شوشہ چھوڑا جسے سن کر میں دنگ رہ گئی اور اس سوچ میں پڑ گئی کہ آخر یہ بات اپنے پورے خاندان کے سامنے کیسے کروں۔ علی بھائی نے کہا تھا کہ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی بہت جلدی، ایک یا 2 ہفتے میں۔ ان کی یہ فرمائش سن کر میں نے پہلی ہی بات ہی یہ کی تھی کہ آخر 2 ہفتوں میں بھابھی کیسے ملے گی اور تیاریاں کیسے ہوں گی۔ لیکن بھیا تو جیسے سب کچھ سوچے پہلے سے ہی تیار بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں ایک لڑکی پسند ہے، اس کے گھر والے بھی راضی ہو جائیں گے، بس ہمیں اپنے خاندان کو لے کر وہاں جانا چاہیے رشتے کے لیے۔ میں بھیا کی اس بات پر تھوڑا سا افسردہ ہوئی تھی کیونکہ میری کچھ خواہشیں اور کچھ ارمان تھے جو میں نے بچپن سے اماں کی آنکھوں میں اپنے بھائیوں کے لیے دیکھے تھے، اور وہی دیکھتی بڑی ہوئی تھی کہ جیسے ہم رشتہ لے کر جائیں گے، جس طرح سے ہم بھابھی کو پسند کریں گے، اس کی رسمیں کریں گے، یہ سب کس طرح سے ہوگا۔ لیکن یہاں تو اس بات کی نوبت ہی نہیں آئی۔ دوسرا دکھ یہ تھا کہ بچپن سے ہی احمد بھیا کی بیوی لانا میرا خواب رہا۔ سارا بچپن میں انہیں یہ کہہ کر چھیڑتی رہی کہ بھیا کہیں آپ بیگم کے آنے کے بعد ہمیں بھول تو نہیں جائیں گے نا، اور بھیا ہمیشہ اس بات پر ہنس دیتے تھے کہ بھیا ایسے کیسے ممکن ہے۔ آج بھیا کی وہی باتیں ذہن میں آ رہی تھی۔ ان 2 سالوں میں ہمارے سارے ارمان تہس نہس ہو گئے تھے، اور ابھی تو بھیا اور ابا کو گئے 2 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے، اور اسی دوران علی بھائی نے شادی کی بات چھیڑ دی۔ جس گھر میں ابھی چند دنوں پہلے 2 لاشیں آگے پیچھے اٹھی تھیں، ان کا سوگ بھی ختم نہیں ہوا تھا کہ بھیا کو اپنا سہاگ سجانے کی پڑ گئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ میں جب تک سوگ ختم نہیں ہوتا اس گھر میں ڈھول نگارے بجنے نہیں دوں گی۔ میں یہ ارادہ کر کے اپنے کاموں میں لگ گئی تھی۔ جب رات کو علی بھیا گھر آئے اور ان کے ہاتھ میں کچھ سامان تھا، انہوں نے کہا کہ چھوٹی کل پھپھو کے گھر جانا ہے اور خالہ بھی ان سے بات کر لینا کیونکہ کل اتوار ہے۔ دن میں ہم خالہ اور پھپھو سے بات کر لیں گے اور پھر شام میں ہم لوگ سمیہ کے گھر چلیں گے۔ بھیا اپنی ہی روانی میں بول رہے تھے اور میں بس ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ آخر وہ اتنے سنگ دل کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا انہیں کسی کی یاد نہیں آ رہی، یا پھر ایسا کون سا عشق ہے جو ان پر اچانک وارد ہو گیا ہے؟ مجھے وہ اپنے پہلے والے علی بھائی نہیں لگ رہے تھے جن کی جان اپنے خاندان میں تھی۔ یہ تو کوئی اور ہی تھے جو بس اپنی خوشیوں بھری زندگی کے لیے کوشاں تھے۔ میں نے علی بھائی کو بے تاثر نگاہوں سے دیکھا تھا اور پھر کہا کہ بھائی ہم رشتے لے کر نہیں جائیں گے۔ میری بات سن کر بھیا کے چلتے ہاتھ رکے تھے اور سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھا جیسے جواب مانگ رہے ہوں۔ ان کے کچھ بھی کہنے سے پہلے ہی میں نے یہ کہا، ابھی احمد بھائی اور ابا جو گئے چند ماہ بھی نہیں ہوئے، میں کیسے آپ کی دلہن کو لے آؤں؟ سب کیا کہیں گے؟ میری بات سن کر بھیا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور پھر کہا کہ اس گھر کی ویرانیاں مجھے کاٹتی ہیں، اور تم سارا دن یہاں اکیلی رہتی ہو، مجھے تمہاری فکر لگی رہتی ہے، اور جب سے ابو اور بھائی گئے ہیں میرا یقین اس زندگی سے اٹھ گیا ہے۔
میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے مجھے کچھ ہو تمہارے فرض سے بھی سب دوش ہو جاؤں، اور اس لیے ہمارے گھر میں ایک عورت کا ہونا لازمی ہے۔ یہ کہہ کر بھیا میرے سر پر پیار دے کر اٹھ گئے، اور میں خود کو ملامت کرنے لگی کہ میں بھیا کے بارے میں کس حد تک برا سوچ رہی تھی، اور بھیا کو میرا ہی خیال تھا۔ میں ساری رات روتی رہی اور دل ہی دل میں بھیا سے معافی مانگتی رہی۔ اگلے دن میں جلدی جلدی اٹھی، اور اس سے پہلے کہ بھیا اٹھتے میں تیار بھی ہو چکی تھی۔ انہوں نے مجھے تیار دیکھا تو حیران رہ گئے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ میں نے کہا کہ کیا دیکھ رہے ہیں، جلدی کریں، پھپھو خالہ کی طرف جانا ہے، پھر سامان بھی لینا ہے، ابھی بھلا بھابھی کے گھر اتنا سامان لے کر بھی جانا ہے۔ بھیا میری اس بات پر دل سے مسکرائے تھے اور آگے بڑھ کے مجھے گلے سے لگا لیا۔ ہم لوگ جب پھپھو اور خالہ کے گھر گئے تو انہوں نے وہی باتیں کی جو میں سوچ رہی تھی۔ سب لوگ اس رشتے کے خلاف تھے، اور وہی بات کی کہ آخر ایسی بھی کیا جلتی ہے۔ خالہ مجھے ایک طرف کر کے گئیں اور کہا کہ دیکھو لڑکی، مجھے تو کوئی اور ہی چکر لگتا ہے، آخر ایسی بھی کیا جلدی ہے۔ لیکن میں ان کی کوئی بات بھی سننے کو تیار نہ ہوئی، اور جیسے تیسے کر کے میں نے سب سے مخالفت مول لے لی، لیکن اس رشتے کے لیے رضامند کر لیا۔ شام کو ہم سب لوگ سمیہ بھابھی کے گھر گئے تھے۔ وہ کمزور سی پیاری سی لڑکی مجھے دل کو بھا گئی تھی، لیکن ایک بات جو عجیب سی تھی وہ کہ بہت زیادہ کمزور تھی۔ پیلی رنگت، آنکھوں کے گرد ہلکے اور نحیف سا جسم، جیسے بہت ساری دیر تک وہ روتی رہی ہو یا کوئی گہرا صدمہ ہو جو وہ جھیل رہی تھی۔ یہ بات میرے ساتھ ساتھ پھپھو نے بھی دیکھی تھی اور میرے کان میں کہا کہ لگتا ہے زبردستی کچھ ہو رہا ہے، لڑکی تو دیکھو جیسے کوئی صدمے میں ہے، کہیں کوئی عاشق تو چھوڑ کر نہیں بھاگ گیا اس کا۔ پھپھو کی اس بات پر میں نے ان کی جانب گھورا، کیونکہ ان سے کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ بھابھی کے گھر والوں کو بھی یہ بات منہ پر کہہ دیتی۔ ہم لوگ رشتہ پکا کر کے آئے تھے اور پھر میں نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ یہ ہمارے گھر کی پہلی شادی تھی جس کا انتظار میں نے بڑے ہونے سے بھی پہلے کیا تھا۔ آج وہ جن حالاتوں میں ہو رہی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ ہم ساری زندگی پچھتائیں کہ کوئی بھی لمحہ جو ہم اچھا بنا سکتے تھے ہم اس میں ناکام رہیں۔ علی بھائی نے کافی منع کیا کہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس سادگی سے ہم سمیہ کو رخصت کروا لائیں گے، لیکن میں نے بس ایک ہی بات سوچی کہ اگر آج امی ہوتی ہوں تو وہ کیا کرتی، اور پھر میں اس حساب سے کرتی گئی۔ میں نے اپنی دوستوں اور کزنز کو بلا کر ڈھولک بھی رکھوائی تھی۔ اس رات مجھے احمد بھائی بہت یاد آئے تھے، اور امی بھی بے حد زیادہ یاد آئیں، اور شاید علی بھائی نے میری آنکھوں میں وہ دیکھ لیا تھا۔ ہم دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے گلے لگ کر اس رات بہت روتے رہے اور اپنے بچھڑوں کو یاد کرتے رہے۔ اور پھر شادی کا دن بھی قریب آ گیا۔ بارات کی دلہن سمیہ بھابھی بہت حسین لگ رہی تھی، لیکن ان کے چہرے پر بھی بہت زیادہ اداسی تھی۔ میں نے سوچا کہ وہ اپنے گھر چھوڑ کر آ رہی تھی، شاید اس وجہ سے ہو۔ میں انہیں لے کر دلہن والے کمرے میں لے گئے تو میں نے دیکھا کہ وہ الٹیاں کر رہی تھی۔ مجھے تھوڑا سا عجیب لگا۔ جب ان سے پوچھا تو کہا کہ بدہضمی ہے۔ میں بھی یہی سوچ کر ٹال گئی اور پھر نکاح ہو گیا۔ سمیہ بھابھی ہمارے گھر میں آ چکی تھی۔ سب رسمیں کر کے انہیں ان کے کمرے میں بٹھا کر میں باہر آ گئی۔ بھیا سے خوب سارے پیسے وصول کرنے کے بعد میں نے انہیں چھیڑتے ہوئے کمرے میں بھیج دیا۔ آدھے گھنٹے بعد مجھے یاد آیا کہ میں تو دودھ کا گلاس اندر بھجوانا ہی بھول گئی تھی۔ میں خود دودھ دینے اندر گئی اور اس سے پہلے کہ میں دروازہ کھٹکھٹاتی اندر سے کچھ آوازیں باہر آ رہی تھی، جنہیں میں نے کان لگا کر سنا تو بھابھی کافی رو رہی تھی۔ میں اس بات پر بہت حیران ہوئی تھی کہ پسند کی شادی پر بھی بھابھی کا ایسا رونا دھونا اور اداسی، کچھ راز نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر علی بھائی کی آواز ہے کہ اس بات کو راز ہی رہنے دو، اور اس میں تمہارا بھی بھلا ہے اور میرا بھی، اور اس بات کی بھنک کسی کو بھی لگی تو پھر دیکھنا کہ کیا ہوگا، کیونکہ یہ جگ ہنسائی ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بات سن کر میں مزید پریشان ہوئی تھی کہ آخر ایسی کیا بات ہے جس سے عزت جانے کا خطرہ ہے، آخر بھیا نے ایسا کیوں کہا۔ میں ساری رات اسی بات کو سوچتی رہی، لیکن پھر اپنے دماغ ہی سوچ کر جھٹک دیا کہ ہو سکتا ہے میاں بیوی میں کوئی آپس کی کوئی بات ہو، اور میں ایک جملہ سن کر اتنا سب کچھ سوچ رہی ہوں۔ یہ ذہن میں آتے ہی میں نے اپنے عقل کو 2 حرف بھیجے تھے اور پھر اپنے کاموں میں لگ گئے۔ شادی کے 2 دن ہی گزرے تھے کہ بھیا نے دفتر جانا شروع کر دیا۔ میں نے بہت کہا کہ ابھی بھابھی کو ان کی ضرورت ہے، اور ابھی تو بالکل نئی شادی ہے، کچھ وقت ساتھ گزارنا چاہیے، بلکہ آپ کو تو ہنی مون پر جانا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ بھیا کچھ کہتے بھابھی نے خود ہی کہا ہم گئے تو تم اکیلی رہ جاؤ گی، ایسا کریں گے کہ کبھی ایک ساتھ ہی چلیں۔ بھابھی کی اس بات پر مجھے ٹوٹ کر ان پر پیار آیا۔ بھیا نے سچ کہا تھا کہ وہ بہت پیار محبت کرنے والی تھی۔ مجھے افسوس ہوا کہ جو میں نے اپنے دماغ میں ان کے بارے میں عجیب مفروضے بنا لیے۔ ابھی بھیا کو دفتر گئے 2 ہی گھنٹے ہوئے تھے کہ بھابھی کو ابکائی آنے لگی، اور پھر ان کی حالت ایک دم سے بگڑنے لگی۔ ان کے جسم سے جیسے جان نکل رہی تھی۔
میں نے بھیا کو کال کی لیکن انہوں نے نہیں اٹھائی، اور پھر میں بھابھی کو خود ہی اسپتال لے گئے۔ بھابھی بے ہوش ہو چکی تھی، تب ڈاکٹر نے مجھے جو بتایا وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سمیہ بھابھی امید سے تھی، وہ بھی 3 مہینے سے۔ یہ بات سن کر میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ وہ باتیں جو علی بھائی کر رہے تھے اس کا کیا مطلب تھا۔ مجھے اپنے بھائی کے ظرف پر فخر ہوا تھا اور بھابھی پر غصہ آیا تھا۔ ابھی میں ان سوچوں میں تھی کہ بھابھی کو ہوش آ گیا۔ وہ خود کو اسپتال میں دیکھ کر صدمے میں رہ گئی۔ ان کے چہرے پر کبھی ایک رنگ آ رہا تھا تو کبھی ایک جا رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ اپنا راز فاش ہونے سے ڈر رہی تھی۔ میرے ذہن میں ایک دم خیال آیا، اگر بھائی کو پتہ چل ہی گیا تھا تو انہوں نے چھپایا ہی کیوں؟ تبھی میں نے ایک فیصلہ کیا اور پھر بھابھی کو یہ نہیں بتایا کہ مجھے ان کی حقیقت معلوم ہے۔ ان سے کہہ دیا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بدہضمی ہے۔ اس بات کو سمیہ بھابھی کے چہرے پر ایک اطمینان امڑ آیا تھا۔ گھر جا کے جب بھائی آئے تو انہیں اسپتال جانے کا بتایا۔ ان کا حال بھی بھابھی سے کچھ مختلف نہیں تھا۔ میں مصلحتاً خاموش ہو گئی اور بھابھی کی رپورٹ چھپا کر اپنے کمرے میں رکھ لی۔ 2 ہفتے گزرے تھے۔ ایک دن بھائی گھر آیا اور ان کے ہاتھ میں مٹھائی اور ایک ڈبہ تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ تمہاری بھابھی امید سے ہیں۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی کہہ گئی کہ وہ تو 3 مہینے سے امید سے ہیں، آپ کیوں آج مٹھائی بانٹ رہے ہیں؟ میری اس بات پر بھیا بھابھی دونوں کے چہرے پر سے رنگ اڑ چکے تھے۔ میں انہیں وہیں حیرت کا پتلا بنا چھوڑ آئی تھی، اور پھر اگلے کئی دن کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ اب جب بھی میں بھابھی سے بات کرتی میری آواز میں ایک حقارت سی ہوتی۔ ایک دن وہ دودھ پی رہی تھی جب میں کچن میں گئی۔ میں نے انہیں دیکھ کر زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا اور پھر کہا کہ جس کا گند ہے جو آپ ہمارے گھر کے پیسوں پر پا رہی ہیں، کون تھا وہ بدذات جس نے آپ کو قبول نہیں کیا؟ ابھی میری بات منہ میں ہی تھی کہ علی بھائی اندر آئے اور زور سے مجھے تھپڑ رسید کیا۔ میں منہ پر ہاتھ رکھے انہیں بے یقینی سے دیکھا اور پھر چیخ کر ان سے بولی، اس بدذات کی وجہ سے آپ نے مجھے مارا ہے، جو کسی کا گناہ آپ پر تھوپ رہی ہے۔ آپ کا ظرف ہوگا اتنا بڑا کہ کسی اور کی اولاد کو پالے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی۔ یہ کہتے ہی میں کمرے میں بھاگ گئی جب بھائی میرے پیچھے آئے۔ مجھے لگا کہ وہ مجھ سے معافی مانگیں گے، لیکن انہوں نے جو بات مجھے بتائی وہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ بھائی نے بتایا کہ یہ بچہ احمد بھائی کا تھا۔ یہ بات سن کر مجھے حیرانی کا دھچکا لگا۔ علی بھائی بھابھی کی عزت بچانے کے لیے اپنے مرے ہوئے بھائی پر الزام لگا رہے تھے۔ یہ سن کر میں نے بھیا کو اپنے کمرے سے نکال دیا اور پھر ان کی کوئی بات نہیں سنی، کیونکہ میرے مطابق اب وہ میرے بھائی پر بہتان لگا رہے تھے۔ اس رات میں احمد بھائی کے کمرے میں گئی اور پھر ان کی چیزیں وغیرہ دیکھتی رہی۔ کافی دیر وہاں پر رکھی ہر چیز کو گلے سے لگا کر روتی رہی۔ تب مجھے بھیا کی ڈائری ملی جہاں انہوں نے کئی راز لکھے تھے۔ اس ڈائری کو جیسے جیسے میں پڑھ رہی تھی میرا دماغ بالکل سن ہو رہا تھا۔ بھیا نے اس ڈائری میں خود ساری حقیقت لکھ دی تھی۔ احمد بھائی اپنے کام کے سلسلے میں ایک سائٹ پر گئے تھے جہاں کسی یونیورسٹی کی لڑکیاں آئی تھیں۔ سمیہ بھابھی ان میں سے ایک تھی۔ ان کی من مونی سی صورت پہ احمد بھائی پہلی ہی نظر میں دل گرفتہ ہو گئے تھے اور پھر ان کا پیچھا کیا۔ بھابھی یہ بھانپ گئی تھی اور جب احمد بھائی نے سب کے سامنے ان کا ہاتھ تھاما تو ایک زوردار تھپڑ سمیہ بھابھی نے انہیں دے مارا۔ وہ پہلے سے ہی منگنی شدہ تھی۔ وہ کیسے کسی بھی اجنبی کی میٹھی نگاہوں کے جال میں آ جاتی، اس لیے وہ تھپڑ مار کر وہاں سے جا چکی تھی۔ لیکن احمد بھائی کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی، اس لڑکی نے سب کے سامنے ان کی بے عزتی کی ہے۔ وہ پل پل جب ان کے سامنے آتا ان کے جذبات ابھر جاتے۔ وہ سائٹ بھیا کے کام کی جگہ تھی، وہاں پر ایک لڑکی نے انہیں تھپڑ مارا تو اب کئی ملازم بھی ان کے بارے میں باتیں کیا کرتے، دیکھو وہ کیسے انسان ہے، اتنی بڑی جگہ پر ہو کر اتنی اعلیٰ ملازمت کے باوجود بھی یہ حرکتیں کر رہا ہے، کسی کی بہن بیٹی کا لحاظ تک نہیں کرتا۔ آتے جاتے جب یہ باتیں بھیا سنتے تو انہیں تکلیف ہوتی۔ ایک لڑکی جس نے ان کی پوری بات بھی نہیں سنی تھی، وہ ان کی عزت کو 2 ٹکے کا بنا کر گئی تھی۔ جس جگہ بھیا کو اپنی شہرت قائم کرنے میں سالوں لگ گئے تھے، اب وہ کہیں کسی پر روب جھاڑنے کے قابل بھی نہیں رہے تھے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ حد تک کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ اور پھر بھیا نے سمیہ بھابھی کے گھر کا پتہ نکلوایا اور ان کے آنے جانے کی فوٹیج کی کڑی نظر رکھی۔ وہ کب آتی ہیں کب جاتی ہیں بھیا کو سب پتہ تھا۔ اور پھر ایک دن جب بھابھی یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی، بھیا نے انہیں اغوا کر لیا اور پھر انہیں اپنی درندگی کا نشانہ بنا ڈالا اور پھر انہیں ان کے گھر کے باہر پھینک آئے۔ دراصل وہ اپنی عزت کا بدلہ لینا چاہتے تھے کہ جیسی ان کی عزت نیلام ہوئی ویسے ہی سمیہ کی بھی ہو جائے۔ لیکن پھر ہر گئے دن کے ساتھ یہ احساس انہیں ڈسنے لگا تھا۔ انہوں نے ایک معصوم لڑکی کی عزت رون دی تھی۔ کئی بار خواب میں وہ روتی چیختی لڑکی آتی اور پھر بھیا نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس سے شادی کر لیں گے۔
جب بھیا ان کے گھر گئے تو انہیں پتہ چلا کہ سمیہ کی منگنی ٹوٹ چکی تھی۔ بھیا سمیہ کے قدموں میں گرے اور پھر معافی مانگے، لیکن انہوں نے معاف نہیں کیا اور پھر دھمکی دی کہ اگر اب آپ یہاں آئے تو میں سب گھر والوں کے آپ کی حقیقت بتا دوں گی۔ تب بھیا نے ان سے کہا کہ دیکھو میرا گناہ ثابت نہیں ہوگا، اوپر سے تمہاری زندگی بھی مزید تباہ نہیں ہوگی۔ تم ماں بننے والی ہو، یہ اولاد میری ہے، اس کا حقدار میں ہوں۔ کون کیسے کسی اور کے خون کو اپنے گھر میں جگہ دے گا؟ یا تو تمہارے گھر والے اس کو ضائع کر دیں گے یا پھر کسی ایدھی سینٹر میں چھوڑ آئیں گے۔ اگر تم مجھ سے شادی کرتی ہو تو ہمارے بچے کو ہم دونوں کا نام مل جائے گا۔ بھیا کی اس بات سے وہ کافی حد تک مان گئی تھی، کیونکہ بہرحال وہ بھی چاہتی تھی کہ ان کی اولاد اپنے باپ کے سائے میں پلے، اور یہی تک وہ ڈائری ختم ہو گئی تھی، اس کے آگے کچھ نہیں تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ آخر علی بھائی کو سمیہ بھابی کا پتہ کیسے لگا، کیونکہ احمد بھائی نے آج تک اس راز کی بھنک بھی کسی کو لگنے نہیں تھی۔ مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ آخر علی بھائی سمیہ بھابی کا اتنا خیال کیوں رکھ رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ غلط نہیں ہے، وہ خود مظلوم تھی، اور یہ بھی ایک طرح کا اپنی خفت مٹانے کا طریقہ ہی تھا کہ وہ اپنی عزت اس کو بنا کر لے آئے تھے۔ اگلے دن جب میں سو کر اٹھی تو بھائی اور بھابی دونوں گھر پر نہیں تھے۔ میں کافی حیران ہوئی، آخر دونوں رات کہاں گئے؟ میں نے بھیا کو کال کرنا شروع کی، لیکن ان کا موبائل بند تھا، اور ایسا ہی بھابی کا بھی نمبر مجھے بند ملا۔ مجھے لگا کہ وہ دونوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے اپنی جذباتیت کی وجہ سے اپنے اکلوتے رشتے کو بھی کھو دیا۔ مجھے شرمندگی نے ایک دم گھیر لیا تھا، اور میں نے اپنے رب کے حضور اپنے ہر عمل کی معافی مانگی۔ تبھی علی بھائی اندر داخل ہوئے، وہ اکیلے تھے، سمیہ بھابی ان کے ساتھ نہیں تھی۔ میں نے جب پوچھا تو بھائی نے کہا میں اسے اس کے میکے چھوڑ آیا ہوں، اب خرچہ بھیج دیا کروں گا، وہ وہیں رہے گی۔ بھائی کی اس بات پر میری آنکھوں میں آنسو آئے، اور میں نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا، اور پھر انہیں بتایا کہ مجھے ساری حقیقت کا پتہ چل گیا ہے کہ بھابی معصوم ہے، ان کا کوئی قصور نہیں، احمد بھائی نے ہی ان کی زندگی تباہ کی تھی۔ میری بات سن کر علی بھائی نے حیرانی سے دیکھا اور پھر پوچھا کیا تم نے ڈائری پڑھ لی ہے؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا اور ان سے پوچھا کہ آخر انہیں سمیہ بھابی کہاں ملی تھی؟ تب علی بھائی نے باقی کی آدھی حقیقت مجھے بتائی۔ میں ایک دن احمد بھائی کے کمرے میں ان کا لیپ ٹاپ لینے گیا تھا۔ جب میں نے ان کی ڈائری دیکھی تب میں کافی حیران ہوا، اور پھر تجسسی سے ساری ڈائری پڑھ ڈالی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ بھائی کس قدر بڑے جرم کا ارتکاب کر بیٹھے تھے۔ میں نے بھائی کو کال کیا اور ابھی وہ مجھ سے بات ہی کر رہے تھے کہ ان کی گاڑی کے آگے ایک ٹرک آ گیا اور اسے ٹکر ہو گئی۔ میں جب اسپتال پہنچا تو ان کی چند سانسیں باقی تھیں۔ تب وہاں سمیہ بھی آ گئی تھی، اور بھابی نے سمیہ کا ہاتھ مجھے دیا اور کہا کہ میری اولاد کو اپنی سمجھ کر پالنا، اور کبھی اسے ناجائز ہونے کا طعنہ مت دینا۔ میں چاہتا ہوں کہ سارا خاندان اور دنیا اسے عزت دے، اس لیے ان دونوں کو اس دنیا میں تمہاری امانت بنا کر جا رہا ہوں۔ جتنی جلدی ہو سکے اسے اپنا لو۔ بھیا نے میرے ہاتھوں میں جان دی تھی، اس لیے میں نے اپنا وعدہ نبھایا، اور بس۔ بھیا کی اس بات پر میں اٹھی اور پھر انہیں کہا کہ چلے بھابی کو لینے چلتے۔ اب 2 سال گزر گئے ہیں۔ بھابی نے 2 جڑوا بچوں کو جنم دیا تھا، جن میں سے مجھے احمد بھائی نظر آتے۔ آپ بتائیں، میں نے بھابی کو اپنا کر ٹھیک فیصلہ کیا یا نہیں؟ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔